علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم۔ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے، اس کی بڑی عنایتیں اور اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کی برکتوں سے، اس مہینے کی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، پہلا روزہ اور جمعے کا دن ہے۔ شروعات اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اچھی عطا فرمائی ہے۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہمیں خوب سے خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کا انتظار خود ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے ہی رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے۔ جب رجب شریف کا چاند طلوع ہوتا اور رجب شریف کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے ماہ رجب میں برکتیں عطا فرما، ماہ شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے۔ تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے جسے پانے کی تمنا، جسے پانے کی خواہش خود ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ امت کے حق میں کتنا برکت والا مہینہ ہے، کتنا عظمت والا مہینہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ برکت والا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد کا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسے اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے عبادت الہی کے لیے تیار کر لیں
کہ اس مہینے کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی آپ قدر کر سکیں، اور ذرا سا بھی وقت آپ کا فضول نہ ہو، ضائع نہ ہو، بیکار کاموں میں، بلا وجہ کی چیزوں میں آپ مشغول نہ ہوں، بلکہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اس کا بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ مبارک کی ہر ایک ساعت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس مہینے کے شروعات کے بعد اپنا شیڈول تیار کرنے میں لگتے ہیں، تو ایک آدھ ہفتہ وہ اسی سوچ میں گزار دیتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ کی رحمتیں آپ کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، بلکہ رمضان کے مہینے کے آنے کی بات نہیں ہے، جب ایک رمضان ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرے رمضان کے آنے کی تیاری ہوتی ہے، تو خاص اس ماہ مبارک کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو آراستہ فرما دیتا ہے، جنت کو تیار کیا جاتا ہے، یعنی 11 مہینہ جنت کو تیار کیا جاتا ہے، اور جب 12واں مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ، پھر جنت کے دروازے، سارے کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 11 مہینہ جنت تیار کی جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے ماہ رمضان کے لیے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور اللہ کے حکم سے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں کس قدر فیاضی فرماتا ہے۔ وہ تو فیاض ہے ہی، مگر اس مہینے میں اس کا جود و کرم جوش پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے، ہر نیکی کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالی انسانوں کے عمل کے ثواب کو ایک نیکی سے لے کر 700 گنے تک بڑھا دیتا ہے، مگر روزہ وہ عمل ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالی کے در کو پا لیتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس مہینے کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر پوری رات اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا جاتا ہے، میرے بندوں میں سے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ اگر کوئی بیمار ہے، وہ بیماری سے شفا چاہتا ہے تو سوال کرے، کسی کے رزق میں تنگی ہے وہ رزق کی کشادگی کے لیے سوال کرے، کوئی پریشانیوں میں گھرا ہے پریشانیوں سے نجات کے لیے سوال کرے، ہے کوئی جو جنت کا طلبگار اسے جنت دیا جائے، ہے کوئی جو جہنم سے چھٹکارے کا طلبگار ہو تاکہ اسے جہنم سے آزاد کیا جائے۔
یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو یہ مہینہ مکمل رحمتوں، برکتوں کا اور ثواب کا مہینہ، اس قدر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں کرم کی بارش ہوتی ہے کہ آپ ذرا دیکھیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ اور رضائے الہی کے ساتھ مکمل احتیاط کے ساتھ جس نے اس مہینے کے روزے رکھے اور ان کے روزوں کا حق ادا کیا۔ روزہ رکھنا تو سبھی کو معلوم ہے کہ ہم طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہیں، مگر اس کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان تمام گناہوں سے دور رہیں جو ہمارے روزے کی حرمت کو پامال کرنے والی ہیں، یعنی انسان ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے دور ہو کر کے مکمل اللہ کی رضا کے لیے جس نے اس مہینے کا روزہ رکھا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کے یہ روزے اگر ہم ایمان کے ساتھ اور مکمل احتیاط کے ساتھ روزے کا حق ادا کرتے ہوئے رکھیں تو وہ تمام گناہ صغائر و کبائر جو ہم سے صادر ہوئے سوائے حقوق العباد کے کہ وہ بغیر بندے کے معاف کیے معاف نہیں ہوتا، سوائے حقوق العباد کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے تو وہ تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ تحفہ عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا کرتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، آخری رات، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ آخری رات کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ آخری رات سے مراد شب قدر ہے؟ کیا یہ شب قدر کا انعام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، شب قدر کا انعام تو الگ ہے، یہ جو آخری رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے یہ اس طرح ہے کہ جب ایک مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے، اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی مزدوری اسے عطا کر دی جائے، اسے اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ تو یہ رمضان کی آخری رات میں جو مغفرت ہوتی ہے یہ اصل میں روزے داروں کو ان کے روزوں کا بدلہ عطا کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث رمضان المبارک کی برکتوں کو اور اس کی فضیلتوں کو اور اس ماہ مبارک کے اندر جو سعادت مندیاں پنہاں ہیں اسے بتاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اگر شرائط دعا اس کے اندر پائی جاتی ہے، حرام لقمہ اس کے اندر نہیں ہے، حلال روزی ہے، یاد رکھیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ حلال کھاتا ہو، حلال روزی اس کے پیٹ میں ہو۔ تو یہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سحر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جتنی بھی قبولیت دعا کے اوقات ہیں
ان کی شرط یہ ہے کہ بندے مومن ایمان اور احتیاط کے ساتھ وہ حلال روزی کا خوگر ہو، کیونکہ حرام لقمہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آیا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسافر اپنے سفر میں ہوتا ہے، تھکا مادہ، پریشانی اور پیشمانی میں اس کے کپڑے اٹے پٹے ہوتے ہیں، گرد و غبار سے بال بکھرے ہوتے ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، مگر عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوتا ہے تو پھر اس بندے کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے آپ یقین رکھیں اور اس رمضان المبارک کے اندر یہ عظیم نصیحت پہلی رمضان اور پہلے جمعے کو آپ اپنے ذہن و فکر میں بسا لیں۔ تمام عبادتوں کی جان یہ ہے کہ بندہ حلال کماتا ہو اور حلال کھاتا ہو، اس سے عبادتوں کا نور بندے کو ملتا ہے۔ حلال کمائی اور حلال کھانا یہ شرط ہے روحانیت کے پیدا ہونے کے لیے، عبادتوں کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ نور ایمان اس وقت تک نہیں ملتا جب تک بندہ حلال روزی نہیں کھاتا۔ حرام کھا کر کے کبھی بھی نور ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان تو بندے کو مل جاتا ہے، مگر نور ایمان ایک الگ چیز ہے، ایمان کی چاشنی ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنا رزق پاکیزہ کرنا چاہیے، کم ہو مگر حلال ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ماہ مبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے شیڈول میں، اپنے دن اور رات کے معمولات میں کچھ ترتیب، کچھ تبدیلی پیدا کریں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ ماہ رمضان المبارک میں عبادتیں بھی کریں اور اپنے بال بچوں کے لیے رزق بھی کمائیں۔ یاد رکھیں، رزق کمانا، رزق کے لیے محنت کرنا اور حلال روزی تلاش کرنا، یہ خود بھی اپنے آپ میں ایک عبادت ہے۔ ایک بزنس مین، ایک تاجر، ایک مزدور، ایک رزق تلاش کرنے والا بندہ اپنے گھر سے صبح میں نکلتا ہے اور وہ شام کو واپس آتا ہے۔ اگر وہ وقت پر نمازیں پڑھتا رہا، اس نے گناہ کے کام نہیں کیے، جھوٹ نہیں بولا، حلال روزی کی تلاش میں دن بھر وہ سفر کرتا رہا، گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں ادھر ادھر جاتا رہا، آپ یقین جانیں اس کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ وہ خالی نہیں ہے، وہ بلا وجہ نہیں دوڑ رہا ہے، اپنے بچوں کے رزق کی تلاش میں ہے، مگر مولا کا کرم دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں کہ وہ کام کر رہا ہے اپنے بچوں کے رزق کا، مگر اس کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو، جب نماز کا وقت آئے وہ نماز پڑھ لیتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اور پوری زندگی وہ بال بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تاجر، اس مزدور، اس کام کرنے والے کے ایام کو بھی، اس کے اوقات کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر، ایک سچا بزنس مین جو حلال روزی کماتا ہے، جھوٹ اور دیگر گناہوں سے بچ کر کے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا تو انبیاء کرام کے ساتھ اس کو داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ آدمی زیادہ فائدے کے لیے جب یہ دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا جھوٹ بول دیں گے تو ہمارا فائدہ ڈبل ہو جائے گا، تو پھر شیطان اسے جھوٹ پر اکساتا کہ دنیا کا فائدہ تیرے سامنے ہے،
مگر اس وقت وہ اپنے قدم کو لڑکھڑانے سے بچا لے اور یاد رکھے کہ مجھے حلال ہی کمانا ہے، حلال ہی کھانا ہے۔ کسے دنیا پیاری نہیں ہوتی، کسے دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنی خواہش کو روکا، شیطان کو دھتکارا، زیادہ نفع کو پھینک دیا، اور جو حلال روزی سچ بول کر کے تھوڑا مل رہی تھی اس نے اسے قبول کیا، تو اللہ اس کا انعام قیامت کے دن اس وقت دے گا جب انبیاء جنت میں داخل ہوں گے، ان کی غلامی میں وہ سچا تاجر بھی داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو یہ انعام ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ تھوڑی سی زبان پھسلا دیتا، تھوڑا سا دماغ استعمال کرتا تو اسے 2-3 گنا زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ وہ سچ کو جھوٹ بنا دیتا، جھوٹ کو سچ بنا دیتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کمال کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھنے میں زیادہ آ گیا، واقعی زیادہ آ گیا، کئی گنا آ گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ برباد ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے وہ تباہ ہو جاتا ہے، بیماریوں میں غائب ہو کر کے، یا کہیں بھول جائے، یا کوئی لے کے بھاگ جائے، یا کہیں کسی نے اسے غصب کر لے، کسی نہ کسی ذریعے سے۔ بہرحال آتا ہے زیادہ، دکھتا ہے زیادہ، مگر وہ رہتا زیادہ نہیں ہے، رہتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے رمضان المبارک کا ایک شیڈول آپ تیار کریں، اپنی معمولات زندگی کو ترتیب دیں۔ کچھ لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور پھر ظہر تک سوچتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام طور پر یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جو پوری رات جاگتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے اوقات ہوٹلوں پہ گزار دیتے ہیں اور گپ شپ کی باتوں میں۔ ہاں، اگر پوری رات آپ عبادت کے لیے جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے جاگ رہے ہیں، اپنی نمازوں کے لیے جاگ رہے ہیں، بے شک آپ کے لیے یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، ورنہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ زیادہ تر اوقات رات کے گپ شپ اور ہوٹل بازیوں میں ضائع ہوتے ہیں۔ یہ جاگنا اور اس طرح سے جاگنا ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، بزرگوں سے ثابت نہیں۔ اس طرح سے رمضان کی راتوں کو ضائع کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ تراویح پڑھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد سو جائیں اور ایسا آپ اپنا ترتیب دیں کہ سحری کے وقت آپ اٹھیں، سحری کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ بیدار ہو جائیں اور اٹھتے ہی وضو کر کے سب سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، پھر اس کے بعد وقت بچا رہے سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد پھر آپ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں، نماز فجر کے بعد پھر قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد پھر آپ 2 گھنٹہ سو لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رات ضائع کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر اس نے فجر کی نماز پڑھی اور اس بیچ میں وہ سوتا رہا، تو اللہ تعالی اس کے سونے کو بھی اپنی عبادت میں شمار کر لیتا ہے۔ آپ سو رہے ہیں اور آپ کا ایک ایک منٹ اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پوری رات ضائع کرنے کے بجائے آپ عشاء کی تراویح پڑھنے کے بعد کچھ کھانا وغیرہ کھا کر اور آپ پھر سوئیں، اور جس طرح سے میں نے عرض کیا آپ اس طرح اٹھیں، تو یقین رکھیں یہ پوری رات جاگنے کا ثواب بھی ملے گا، تہجد بھی آپ کو ہر رات مل جائے گی، سحری کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ اور سحری ضرور کیا کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سحری کیا کرو اس لیے کہ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ آپ ذرا سوچیں،
آپ سحری کے لیے اٹھیں گے، دو چار لقمہ کھائیں گے اور اس بہانے اللہ آپ کے گھر میں برکتیں نازل فرما دے گا۔ یہ کتنا خوبصورت موقع ہے کہ ہم کھا کے اپنے آپ کو تر و تازہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح سے اب آپ ظہر کے وقت سے پہلے بھی آپ 8-10 بجے 11 بجے سو کے اٹھ سکتے ہیں اور پھر دن بھر اپنا کام کرتے رہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہیں روزانہ کمانا ہے اور پھر اس کمائی کا حصہ لے کر انہیں کھانا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پوری رات جاگ کر کے اور پھر ظہر تک سو کر کے وہ کمائی نہیں کر سکتے۔ اسلام نے ایسا کوئی حکم بندوں کو نہیں دیا جس کی وجہ سے بندے حرج میں مبتلا ہو جائیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اسلام کیا ہے؟ ہمیں آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنا شیڈول بنا لیں کہ اس مہینے میں کم سے کم ایک قرآن مجید ضرور ختم کریں گے، کہیے انشاءاللہ، کم سے کم ایک مرتبہ، ورنہ اللہ توفیق دے تو 3 قرآن مجید ختم کریں۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ روزانہ کے لیے ایک آپ اپنا پروگرام تیار کر لیں، سحری کے بعد سے اتنے بجے تک یا فجر کے بعد سے اتنے بجے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ کم سے کم ایک ایسی ترتیب دیں، جتنی بھی ہو، اس میں کوئی تعداد نہیں متعین کی جا سکتی، مگر جو لوگ زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کم سے کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ یہ اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ اللہ تعالی ان بدری صحابہ کی تعداد کی برکت سے پورا دن درود پڑھنے میں آپ کا شمار کر لے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ تو یہ کہ نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کریں، ہر نماز مسجد کی جماعت کے ساتھ پڑھیں اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کم سے کم 1 پارہ، ورنہ اللہ توفیق دے تو 3 پارے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں روزانہ بلا ناغہ۔ اللہ نے توفیق دیا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں، کچھ نہ کچھ ضرور خیرات کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کوئی غریب پڑوسی ہے یا کوئی غریب بیوہ عورت ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رمضان میں بھی اچھے کھانے پینے کے سامان نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو نظر میں رکھیں اور ان کی بے عزتی نہ ہونے پائے، چھپا کر کے ہی صحیح ان کے گھر افطاری بھیجنے کا انتظام کریں، کچھ فروٹ بھیجتے رہیں، کچھ ان کی امداد کرتے رہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالی ہر مہینے میں دعائیں قبول فرماتا ہے، مگر ایک غریب، ایک مظلوم جب رمضان میں دعا کرتا ہے، ایک دعا آپ کو اتنی نواز سکتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے معمولات زندگی میں تبدیلی لائیں اور اس پورے مہینے کی قدر کو پہچانیں۔ اب اسے چھوڑ دیں کہ ہم اگلے دن سے ایسا کریں گے۔ آج سے، ابھی سے یہ جمعہ ہے اور آج سے ابھی سے آپ اپنے کام میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے پناہ برکتیں اس مہینے کی ہیں، انشاءاللہ اس کے فضائل اور اس کے مسائل اگلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو برکت والا بنائے، ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، درود و سلام کو، قرآن کی تلاوت کو اور تمام عبادتوں کو، صدقات و خیرات کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اور اس موقع پر میں آپ سب کے لیے، آپ سب کی موجودگی میں دعا کرتا ہوں، آپ حضرات آمین کہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے شروعات سے کچھ دن پہلے ہی ہمارے اس گھاس کمپاؤنڈ میں اور فرنیچر مارکیٹ میں آگ لگی اور کافی لاکھوں کا بلکہ کروڑوں کا نقصان ہوا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپے
کہ مال جل کر کے ختم ہو گئے، یہ پریشانی کا باعث ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں۔ ہم تو بس اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ